میرے پاکستانی السلام علیکم۔ جشن آزادی 14 اگست 2022 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار 14 اگست کے اوپر مجرے کرائے گئے اور نہایت ہی گھٹیا قسم کے مجرے کروائے گئے، جو کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو 5 لاکھ علماء کا سربراہ کہتا ہے، فضل الرحمان، اس کا بیٹا وہ بھی عالم ہے، وہ بھی اس شو میں شامل تھا، اس تقریب میں شامل تھا اور فرنٹ چیئر پہ تھا۔ اور دوسری طرف جس کو یہ یہودی کہتا رہا، عمران خان کا جلسہ تھا ہاکی اسٹیڈیم لاہور، قذافی اسٹیڈیم میں، اور اس نے اپنے خطاب کے بعد پورے ملک کے لیے، پورے 23 کروڑ عوام کے لیے، پورے مسلم امہ کے لیے ایک بہترین دعائیہ تقریب کی، جس کو یہ یہودی کہتے تھے، اور جو اپنے آپ کو 5 لاکھ علماء کا استاد کہتا تھا، اس کا بیٹا مجرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر فضل الرحمان سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا بھی مجرہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ نیت میں کھوٹ نہ ہو تو مجرہ دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک عالم کہہ رہا ہے۔ یاد رہے، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور باقی سب کو کافر کہتا ہے، یہ وہ عالم کہہ رہا ہے کہ عالم اگر مجرہ دیکھ رہا ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کل کو کوئی روڈ پہ جاتی لڑکی یا عورت اٹھا کے اس کو ساتھ سلا لینا اور پھر بول دینا کہ نیت میں کھوٹ نہ ہو، تو یہ عمل بھی غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ کسی غیر لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ سونا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں انسان، ہم عالم تو نہیں ہیں، لیکن محمد عربی کا دین تو یہ نہیں کہتا، اتنا تو ہمیں بھی علم ہے۔ محمد عربی کا دین تو کہتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف آپ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، اور عالم مجرہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اور ان عورتوں کا لباس دیکھو وہ کیسا تھا۔ میں اتنا یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عالم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک فتنہ ضرور کہہ سکتا ہے، عوام کو گمراہ کرنے والا ایک ٹولہ ضرور کہہ سکتا ہے۔ محمد عربی کا دین یہ نہیں کہتا کہ مجرے دیکھنا جائز ہے، وہ بھی عالم دیکھے تو جائز ہے۔ یہ آپ کے کوئی ذاتی جاگیر، آپ کا کوئی نیا فتنہ، کوئی آپ نے کوئی نیا اپنے کوئی فتنہ ٹائپ مذہب بنایا ہو، اس میں تو جائز ہو سکتا ہے، محمد عربی کے دین میں یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے آپ کو آپ عالم کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عالم ہمارے سروں کے تاج ہے، عالم ہمارے دین کے سہرے ہیں، اسلام کے سہرے ہیں، لیکن آپ نے اتنا اسلام کو نقصان پہنچایا، اتنا تو کوئی لبرل بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی چند ماہ پہلے عید الفطر پہ بلدیاتی الیکشن تھے خیبر پختونخوا میں، اور فضل الرحمان نے شرعام ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اطکاف سے اٹھ کر JUI کو ووٹ ڈالو گے تو اطکاف نہیں ٹوٹے گا، اگر خان کو ووٹ ڈالو گے تو اطکاف ٹوٹ جائے گا۔ مقصد جو بھی
یہ محمد عربی کا دین ہے یا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ جہاں دل جو منہ میں آئے وہی فتویٰ جاری کر دو. کبھی بے نظیر کی حکومت حرام ہے، عورت کی حکومت نحوست ہے، اگر وہ وزارت پھینک دے آگے تو پھر وہ صوفے پہ اور نیچے آپ پاؤں میں کریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ماشاء اللہ حرام ہے، اس نے مشرف کا ماشاء اللہ حرام ہے، اس نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تو وہ جائز حلال ہو گیا. 2013 میں آپ نے تقریریں کرتے کرتے انتہا کر دی کہ مشرف نے حملے کروائے، مشرف نے ڈرون حملے کروائے. سلیم صافی نے پروگرام میں پوچھا کہ ایگریمنٹ پہ سین تو آپ کے بھی ہیں، تو اس کو جواب دینے لگا یہ تو سیکریٹ معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کو میڈیا پہ لا کے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس آیا کیسے؟ مقصد عوام کو گمراہ کرتے رہے کہ مشرف کا کردار ہے، یہ نہیں بتایا میں بھی برابر کا شریک ہوں. شرم آنی چاہیے ایسے اقدام کے اوپر. اب آ کے آپ نے مجرے حلال کر دیے کیونکہ آپ کا بیٹا دیکھ رہا تھا. اگر آپ کا بیٹا اس میں نہ بیٹھا ہوتا تو آپ ان کو سب کو اسلام میں خارج کر دیتے. یہ محمد عربی کا دین ہے یا آپ کے باپ کی کوئی جاگیر ہے؟ آپ کو تو عالم کہنا ہی گناہ ہے. افسوس ہوتا ہے آپ جیسے کس طرح کے ایک اسلام کو لبادہ اڑ کے آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسلام سکھا رہا ہے کہ آپ یہ آگے عوام کو درس دو، قوم کو یہ کچھ سکھاؤ. مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف کمنٹ آئیں گے بہت، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، وہ اپنا رائے کا حق رکھتا ہے، لیکن یہ وقت سوچنے کا. سوچو کہ یہ کر کیا رہا ہے. اب بہت سے لوگوں کے کمنٹ آئیں گے کہ آپ تو ایک عام انسان ہو تو اس کے پاس تو علم ہے. میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، مسلمانوں، علم تو غلام محمد قادیانی کے پاس بھی تھا، وہ بھی عالم تھا، اس کے پاس بہت بڑا علم تھا، لیکن وہ مردود ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا، اور کنڈیشن اس کی بھی وہی ہو رہی ہے. یہ غلط کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے اس پہ تنقید کی یا سوال کیا وہ کافر ہے. یہ جو کر رہے ہیں اس کو غلط کر رہے ہیں تو کہو ٹھیک ہے تو مسلمان ہو، اگر سوال اٹھا دیا یہ غلط ہے تو آپ کافر ہو. یہ پوزیشن یہ آ رہی ہے کہ جو اس کی ذہنی توازن بن چکا ہے اس انسان کا، یہ 22 کروڑ عوام کو جو ایسا مجھے لگتا ہے کافر قرار دے کہ یہ پاکستان میں اکیلا ہی مسلمان بچے گا. اور جو صرف اپنے آپ کو اتنا بھی اپنے آپ کو وہ نہ کرو کہ آپ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، باقی سب کافر ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام سے نکل رہے ہو، آپ کسی غلط راستے پہ چلے گئے ہو. علم تو غلام محمد قادیانی کے پاس بھی تھا، وہ مردود ہو گیا. باقی ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میں شاید اس پہ بھی لوگ نہ بناتا، لیکن جب اس نے مجرے بیٹے کے دیکھتے ہوئے مجرے کو حلال قرار دیا نا، پھر مجھے بنانا پڑا. باقی آپ سب کی اپنی رائے ہے، آپ جو سمجھو. لیکن اس وقت یہ کنڈیشن یہ ہے کہ عالم جلوانے کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل نے اتنے بڑے عالم نے ایک چھوٹا سا ایک بیان دیا تھا، اسٹیج کے اوپر آپ نے اس کو بھی گالیاں نکلوا دی. اب مولانا شیرانی صاحب چلے گئے، شوجا الملک چلا گیا ہے، منظور مینگل چلا گیا، اب ان کو بھی گالیاں دلواؤ.
وہ بھی عالم ہے. اس کا مقصد ہے سارے عالم بڑے بڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کا ٹریک غلط ہے, آپ غلط راستے پہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے سارے عالم ہو, وہ غلط ہیں, آپ صحیح ہو. لیکن میرے پاکستانیوں سوچو, اس فتنے سے بچو, گمراہی سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.